الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوا زكاة أموالكم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے آج سے، اور جمعہ بھی آج تیسرا ہے۔ اس تیسرے جمعے میں ایک اہم موضوع اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کے متعلق کچھ بات کرنی۔ زکوٰۃ مذہب اسلام کا ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صیام رمضان یا صوم رمضان، و اداء الحج، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 جو ارکان ہے ان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد جو سب سے زیادہ تائید کیا ہے، سب سے زیادہ تاکید کیا ہے، سب سے زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے وہ زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یہ لفظ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ قرآن کریم میں 82 جگہ پر 82 جگہ پر آیا ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا وہی ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ 82 پیالس پہ اس کا تذکرہ۔ اشارتاً کنایتاً زکوٰۃ کا تذکرہ پورے قرآن کریم میں 700 جگہ پر ہے۔ کتنا؟ 700 جگہ پر اشارتاً کنایتاً، کہیں صراحت کے ساتھ ہے، کہیں کنایت کے ساتھ ہے، کہیں اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 700 مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ۔ ہم لوگوں کی ایک عادت ہے کہ ہم زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، اور ہماری منشا یہ ہوتی ہے کہ ہم کو ثواب زیادہ ملے۔ یقیناً جو ہماری نیت ہے بالکل درست ہے۔ رمضان میں ایک نفل ادا کیجیے آپ، فرائض کے برابر اس کا ثواب ہے، اور ایک فرض ادا کرے آپ دیگر مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ غور کیجئے، زکوٰۃ یہ نفل نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس حساب سے زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زکوٰۃ دو، 70 زکوٰۃ کے ثواب پاؤ۔ تو لوگ دل کھول کر کے اس مہینے میں
زکات بانٹتے ہیں، نکالتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے جو زکات کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ اس کا ایسا ماننا ہے کہ زکات نکالنے سے مال گھٹ جاتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ زکات سے مال گھٹتا نہیں ہے، خدا کی قسم کم نہیں ہوتا ہے۔ زکات ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ زکات کے معنی ہے پاک صاف۔ زکات کا معنی آپ کے مال میں جو میل کچیل تھا اس کو پاک کرتا ہے یہ زکات۔ آپ کے دولت کو پاک کرتا ہے یہ زکات جب زکات نکالتے ہیں۔ نہ نکالنے کی وجہ سے اس میں نحوست آ جاتی ہے، پھر آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں رہتی ہے، لیکن وہ نحوست والے مال کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، آپ کی کبھی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ ہر چیز ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے ایک لسٹ، لمبی لسٹ ہم کو تھما دیا ہوتا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ مال کی کمی نہیں ہے، لیکن زکات نہ دینے کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی۔ اب رہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کھانے نہیں دے رہا۔ حقیقت ہے نا، زکات دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ اس ٹیوٹی گھر میں جو ٹیوٹی لگایا ہے اس ٹیوٹی سے مجھے بہت برکت ہے، پانی آتا ہے۔ لوگوں نے کہا اس سے آپ کو کیا برکت ہو سکتی ہے؟ اس کا کام نل کھولو تو پانی دیتا ہے، بند کرو تو نہیں دیتا ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اس ٹیوٹی کو لگائے ہوئے 35 سال ہو گئے، 35 سال، 35 ایئرز پہلے میں نے اس ٹیوٹی کو لگایا تھا، جیسے لگایا تھا ویسی آج ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کچھ میں اس میں گریسنگ کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کچھ اس کو ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی کا نام تو برکت ہے نا، برکت تو یہی ہے۔ آپ کی صحت سلامت ہے، بچے فرما بردار ہے، لوگ اللہ کی آپ کی عزت کرتے ہیں، یہی تو برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے، اس امت نے پورے طور پر بائیکاٹ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ زکوٰۃ کے مخالف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج کے شخص، حضرت عمر فاروق بہت زیادہ غصے تھے، بہت غصے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق تو بہت نرم مزاج، لیکن کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت ہو گئے اور انہوں نے یہ دھمکی تک دے دیا، خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا اونٹ کو باندھ کر کے لانے کے لیے، میرے زمانے میں صرف اونٹ دے گا، اونٹ کی رسی نہیں دے گا، اس رسی کے لیے ابو بکر اس سے جہاد کرے گا، جہاد کرے گا۔ چمکانے والی بات ہے۔ تو زکوٰۃ یہ در حقیقت ہمارے مال کو پاک صاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس مال کو استعمال کے لائق بناتا ہے۔ جنہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس سے سمجھا، سرکاری ٹیکس کے جیسے ٹیکس سمجھا،
ہم ہر سامان خریدتے ہیں اس کے پیچھے ٹیکس ادا کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدتے ہیں اس کے پیچھے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ حکومت ہم سے ٹیکس وصول کرتی ہے، ٹیکس کے پیسوں کو وہ اپنے مطابق خرچہ کرتی ہے۔ گورنمنٹ پارک بنا رہے ہیں، برج بنا رہے ہیں، پیلسز بنا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، آپ کے اور ہمارے پیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ایک طریقے سے ٹیکس ہے تو آپ سخت غلطی میں ہیں۔ زکوٰۃ در حقیقت امیروں سے لے کر کے غریبوں کو دینے کا نام ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ مسجد نہیں بنا سکتے، زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کے امام کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ غریبوں کے لیے، زکوٰۃ یتیموں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسافروں کے لیے، ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے جس سے کسی حکومت اپنے ٹیکس کے پیسے کو جیسے چاہے خرچہ کرتی ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسے ویسے خرچہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آپ کو انہی لوگوں کو دینا پڑے گا جن لوگوں کو دینے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ غریب ہونا چاہیے، صرف غریب لوگ، مسکین یتیم یہ بھی غریب میں جاتا ہے، مسافر وہ بھی غریب میں جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو آپ ٹیکس میں تصور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، ثعلبہ، غریب تھا، یتیم تھا، مزدور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، میں مالدار بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میرا طریقہ اچھا نہیں لگتا؟ میں اگر چاہوں تو مکہ اور مدینے کے یہ پہاڑ میرے پیچھے سونا بن کر کے پھیرا کرے، اگر میں چاہوں تو اللہ سے صرف دعا کر دوں یہ مدینے کے پہاڑ سونا بن کے میرے پیچھے پیچھے پھیرے، میں نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بات اس کی سمجھ میں آئی، چلے گیا اس وقت۔ پھر بعد میں آیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، میں مالدار بن جاؤں، میں اہل حقوق کے حقوق کو ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر کے دعا کیا، اللہ تعالیٰ ثعلبہ کو مالدار کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ثعلبہ کے مال میں وہاں سے برکت شروع ہو، وہاں ان کی بھیڑ اور بکریاں میں زیادتی شروع۔ مدینے میں رہتا تھا، وہ جگہ اس لیے کم پڑ گئی، مدینے سے باہر ایک جگہ لیا، وہاں پر بھیڑ بکریاں رکھتا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ جگہ اس کے لیے کم پڑ گئی، مدینے سے بہت دور بہت بڑی جگہ لیا، بہت بڑا پلاٹ خرید کر کے لیا، وہاں پر اپنی بھیڑ بکریوں کو رکھتا تھا۔ وہاں سے صرف 2 نماز کو آتا تھا، عشاء فجر، باقی نمازیں وہیں پڑھ لیتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جگہ بھی ناکافی ہو گئی، بہت بڑا پلاٹ تھا، مدینے سے بہت دور، مدینے کے باہر بہت دور چلا گیا، وہاں سے 5 وقتہ نماز بھی اس کی چھوڑ گئی، صرف جمعہ کو جمعہ آتا تھا۔ کہاں وہ دور تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اب کہاں یہ نوبت آ گئی کہ ہفتے میں صرف 1 دن جمعہ کا دن، اتنی دور چلا گیا، اور مال میں زیادتی ہوئی، اتنی زیادتی ہوئی۔ اب یہ
تیسرا پلاٹ بھی, تیسرا مقام بھی اس کے لیے کم پڑ گیا اور بہت دور چلا گیا. وہاں جا کر کے اپنے مال دولت کو سہارا دیا. اب وہاں سے اس کی جمعہ بھی چھوڑی. مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ بھی چھوڑی. اتنے میں زکوٰۃ کا حکم آیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. زکوٰۃ کی فرضیت اگرچہ پہلے ہو چکی تھی لیکن زکوٰۃ کو نفاذ مدینے میں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو انہیں وہاں پر بھیجا ثعلبہ سے جا کر کے ملنا اور ثعلبہ سے زکوٰۃ کے بارے میں بولنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاملین جب گئے جا کر کے ثعلبہ کو کہا کہ ثعلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا تمہارے مال سے. یہ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ مال سے اتنا حصہ نکال کر کے دینا ہوتا ہے. اور یہ تو ٹیکس ہے جو غیر مسلم سے لیا جاتا ہے. تم میرے سے کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور تم نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا اہل حقوق کے حقوق ادا کرو گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے مال سے زکوٰۃ نکالا جائے. ثعلبہ کہہ رہا ہے ابھی جاؤ میں بعد میں دیکھوں گا. وہ دونوں عاملین ایک انصاری کے پاس چلے گئے. وہ انصاری کے پاس گئے تو انصاری نے کیا کیا, اپنے مال سے اچھے اچھے مال کو چھانٹ کر کے لا کر کے عاملین زکوٰۃ کو دے رہے. عاملین زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیانی والا مال لینا, بہت اچھا والا بھی نہیں لینا, بہت خراب والا بھی نہیں لینا. اس نے کہا کہ بھائی میں خوشی خوشی دے رہا ہوں, میرے زکوٰۃ میں سے سب سے عمدہ مال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہا ہوں. تب وہ مانا لے کر کے گئے. پھر لوٹتے وقت ثعلبہ کے پاس آیا. ثعلبہ کیا کہہ رہے ہو, زکوٰۃ نکالو. کہا کہ نہیں, زکوٰۃ یہ تو ٹیکس ہے, میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ دینے سے انکار کر دیا. عاملین زکوٰۃ وہاں سے مدینہ تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں عاملوں کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيْحَا يَا ثعلبہ وَيْحَا يَا ثعلبہ وَيْحَا يَا ثعلبہ. ثعلبہ تو برباد ہو گیا, تو برباد ہو گیا, تو برباد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ کلمہ کا نکل رہا تھا. ثعلبہ کا ایک خاندان رشتہ دار تھا, بھاگتے ہوئے ثعلبہ کے پاس گیا. ثعلبہ تم نے کیا کیا, تمہارے لیے بد دعا نکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے. اب جا کر کے ثعلبہ کو کہا, ثعلبہ کو بات سمجھ میں آئی. ثعلبہ بھاگتا ہوا مدینہ آنے لگا. اپنے مال کے زکوٰۃ نکال کر کے بھاگتا ہوا مدینہ آ رہا ہے. مدینہ جس دن پہنچ رہا ہے اس سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے. جس دن اپنا مال زکوٰۃ لے کر کے مدینہ میں داخل ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک دن پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ابوبکر صدیق کے سامنے ثعلبہ اپنے مال لے کر کے آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثعلبہ جس مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا, اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا, ابوبکر بھی اس مال کو قبول نہیں کرے گا. ابوبکر نے اس مال کو واپس کر دیا. عمر صدیق کے انتقال کے بعد عمر فاروق کے دور میں آیا اور عمر فاروق نے بھی وہی کہا اللہ نے قبول نہیں کیا, رسول اللہ نے قبول نہیں کیا, صدیق اللہ نے قبول نہیں کیا, میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا, میں تمہارے مال کو قبول نہیں کرتا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے مال قبول کرنے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان کے دور میں ثعلبہ مر گیا. صرف زکوٰۃ کو ٹیکس سے تصور کیا تھا, انکار نہیں کیا تھا. ثعلبہ نے زکوٰۃ کو صرف ٹیکس سے تصور کیا, اس کا بائیکاٹ کیا گیا. یہ ہوا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. سونا چاندی کو خالی جمع کر رہے ہیں, روپے پیسے کو خالی سمیٹ رہے ہیں اور اللہ کے راہ میں سے خرچہ نہیں کر رہے, ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کے بارے میں بشارت دی گئی.
यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनज़ून। उनके पुष्ट को, पेट को, सीना को, बगलों को दागा जाएगा जो ज़कात देने से इधर उधर करते हैं। ये कुरान करीम क्या आयतें चीख चीख करके कह रहे हैं कि ज़कात दो। हम ज़कात नहीं देते। हिंदुस्तान में 20 करोड़ आबादी मुसलमानों, 20 करोड़ में से 20% करोड़ में से 20% लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है। 80% को छोड़ दीजिए, 20% ऐसे मेंबर्स है जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है। अच्छा, उनमें से उन 20% में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ज़कात के पैसे 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक निकलता है। 100 करोड़ से 100 रुपये में 2.5 रुपये से ज़कात है, 2.5 रुपये है। 100 रुपये में 2.5 रुपये, 1 करोड़ में 2.5 लाख है। 100 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक एक एक आदमी का ज़कात निकलेगा। इतने बड़े बड़े मालदार, छोड़िए उसको, एक जायजा लीजिए, सरसरी जायजा लीजिए। 20 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ लोगों को आप मालदार तस्वीर करेंगे। 1 करोड़, इतना भी नहीं करेंगे, छोड़िए। 10 लाख लोगों को या 5 लाख लोगों को मालदार तस्वीर, 5 लाख। मैं एक मोटी मिसाल दे रहा हूं सिर्फ आपको। 5 लाख लोगों को आप मालदार तस्वीर करें, है उतना नहीं, बहुत है। 5 लाख लोगों को आप मालदार तस्वीर कीजिए। और ज़कात कितना फर्ज है? बाज़ लोग ऐसे मालदार हैं जिनके ज़कात 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक निकलता है। कितना प्रॉपर्टी है वो अल्लाह जानता है। हर आदमी पर सिर्फ 100 रुपये ज़कात का रखते हैं। हर आदमी 5 लाख आदमी अगर 100 रुपये ज़कात का निकाले, कितने होते? 500 लाख, 5 अरब रुपये, 5 अरब रुपये होते। इन 5 अरब रुपये अगर 5-5 हजार करके एक गरीब को दे दिया जाए, तो एक गरीब छोटा सा कारोबार कर सकता है, एक ठेला लगा सकता है, छोटा मोटा दुकान खोल सकता है। तो ये ऐसे कितने लोग हो जाएंगे? 10 लाख लोग हो जाएंगे। 10 लाख लोग हो जाएंगे जो 1 साल गुर्बत के सतह से निकल सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नहीं। मामला हमारे सामने नहीं आ रहा है। भीख मांगने वाले और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मालूम क्या हुआ? सही तरीके से हम ज़कात नहीं निकालते, सही तरीके से ज़कात नहीं निकालते, जिसकी वजह से ये हमारा मुआशरा आहिस्ते आहिस्ते गुर्बत की तरफ जा रहा है। इस्लाम की खूबियों में से अहम खूबी है कि लोग अगर सही तरीके से ज़कात निकालने लगे तो इस्लाम में कोई शख्स गरीब नहीं रहेगा। इसका उदाहरण हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में हो चुका है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में कोई ज़कात देने वाला नहीं था। ज़कात के माल को दूसरे कामों में खर्च किया जाता, दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाता, थे नहीं कोई लेने वाले। ऐसा निज़ाम बनाए थे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कि ज़कात लेने वाले कोई बचा ही नहीं, सब ज़कात देने वाले बन गए। तो ज़कात अदा कीजिए, हर हाल में ज़कात अदा कीजिए। आपके ज़कात का सबसे बड़ा हक आपके करीबी रिश्तेदार, उनका ख्याल कीजिए। और ये जो मदारिस है, ये मदारिस जो हमारी ईमानी क़ुव्वतों को आज बचाया हुआ है, हमारे ईमानी शोलों को जो आज जलाया हुआ है, इन मदारिस की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। उन मदारिस के लिए कोई
آمدنی کا ذریعہ تو رہتا نہیں، سال میں ایک مرتبہ اور زکوٰۃ وصول کرتے، اور صرف یہی نہیں، زکوٰۃ ہی نہیں، گاہے باگاہے کبھی کبھی ایسے بھی انہیں مدارس کی ہم سب کو حفاظت کرنا ہے۔ یہ مدارس نہیں رہے گا تو ہم کہیں پہ نہیں رہیں گے۔ ایک دن یہ مدارس والے اگر اشتراک کر جائے، آپ کی نماز کون پڑھائے گا؟ 5 وقت نماز کون پڑھائے گا؟ آپ صرف سوچو، مسجد مصطفیٰ کے امام صاحب ایک دن اشتراک پہ چلا جائے، کوئی بھی امام نماز نہیں پڑھائے گا، اس دن مسجد مصطفیٰ کی کیا حال ہوگا؟ میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ اللہ والے، یہ جو ہے نا مدارس والے، کتنے خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر ایک دن اشتراک میں چلا جائے، اس دن کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، جو جنازہ آئے گے اس جنازے کی نماز پڑھانے والے کوئی نہیں ہوگا، جو شادی بیاہ اس دن فکس تھا اس دن وہ شادی بیاہ پڑھانے والے کوئی نہیں رہے۔ یہ مدارس کے پاور ہے، وہاں سے نکلنے والے لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ اہم کام کرتے ہیں جسے ہم چھوٹے چھوٹے کام سمجھتے ہیں۔ امام صاحب ہے، مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب ہے، کام بہت بڑا ہے ان کا، اگر وہ اشراق کو چلا جائے نا تب آپ کو معلوم ہوگا۔ دنیا کے ہر ایک گروہ، ہر ایک لوگ اپنے کام کے لیے، اپنے سالن کے لیے اشتراک کرتے ہیں، کبھی امام مؤذن علماء نے اشتراک نہیں کیا تھا خبرات کے لیے۔ یہ کہاں سے نکلتے کہ ان مدارس سے نکلتے، ان مدارس کی ہمیں ہر حال میں مدد کرنا ہے، ان کا بھی مدد کرنا ہے، اور جو غریب رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، جو نہیں ہے لیکن جانتے ہیں دور کے رشتہ دار ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اپنے مال، جتنا آپ کا مال ہے اس کا حساب لگائیے، حساب لگا کر کے 2.5 کے حساب سے اس کا زکوٰۃ ادا کیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت عطا فرمائے، ہمیں رمضان مبارک کے برکات خیر حسنات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔